بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں اس پوری کائنات کا، اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جس سسٹم پر یہ دنیا چل رہی ہوتی ہے، اس پورے سسٹم کو، اس پیٹرن کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ایک ماہ کے لیے ہوتا ہے، اور جس رات میں یہ تبدیلی کی جاتی ہے وہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات کا نظام چینج کر دیا جاتا ہے، اور اگر چینج نہیں ہوتا تو یہ حضرت انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ جبکہ جنت تو کھول دی جاتی ہے اور رب جنت میں بھیجنا بھی چاہتا ہے، راستے کی تمام ہرڈلز، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں، راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرت انسان ہی ہے جو ابھی بھی غافل ہے، ابھی بھی دھوکے میں ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے رب سے آخر کس چیز نے اتنے دھوکے میں رکھا کہ تجھے کوئی فکر نہیں؟ جنت بلا رہی ہے، رب بھیجنا چاہتا ہے، خاص آفر لگ چکی ہے، رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں، کوئی شیطان بھی نہیں ہے، لیکن تو ابھی بھی جنت جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی تیری کوشش جنت میں جانے کی نہیں ہے۔ تو انسان، تو جاگ جا، وہ خطبہ یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان پر اپنے صحابہ کو دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں مقال ہے، مگر دوسری کئی صحیح احادیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک۔ اس ماہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس ماہ کی جو خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سنیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ رمضان کی پہلی رات اس کائنات میں 4 بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگرچہ آپ کی ظاہری آنکھ آپ کو نہیں دکھا سکتی تو دل کی آنکھ سے دیکھیے، یقین کے کانوں سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے رمضان کی پہلی رات میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور کریں، یہ فتحت، یہ عربی لغت کے مبالغے کا صیغہ ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ فتحت، یوں نہیں فرمایا کہ فتحت، بلکہ فرمایا اسم مبالغہ کے صیغے کے ساتھ کہ فتحت تفضیل ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، ابھی بھی کوئی دھوکہ ہے، ابھی بھی کوئی ہیزیٹیشن ہے کہ جنتیوں والے اعمال کروں یا نہ کروں؟ ابھی بھی کوئی سوچ ہے، کوئی پریشانی ہے کہ جنت میں جا پاؤں گا یا نہیں؟ جبکہ جنت کے تو 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی تبدیلی جو رمضان کی پہلی رات میں ہی ہو جاتی ہے وہ ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسم مبالغے کا صیغہ، پھر مبالغے کے صیغے کے ساتھ فرمایا غُلِّقَتْ
آپ غور کریں، یوں نہیں فرمایا کہ غلقت غلقت، بلکہ فرمایا غلقت، بالکل ایسے جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے حق میں جب امراۃ العزیز نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا، یوں نہیں کہ کہا کہ دروازے بند کر دو یا دروازے بند کر دیے، بلکہ احکامات جاری کیے اور نفاذ بھی یقینی تھا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، قرآن میں الفاظ ہیں کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اس نے اپنے محل کے دروازے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے، نفاذ کو یقینی بنایا۔ بالکل ایسے غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے یقیناً بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی تبدیلی جو رمضان کی پہلی رات میں اس کائنات میں کی جاتی ہے، اس کے نظام سسٹم پیٹرن میں کی جاتی ہے، حضرت انسان اس کو بھی دیکھو، اس پر بھی غور کرو اور اپنے دل کے اندر بھی تبدیلیاں لے آؤ، اپنے معاملات میں بھی تبدیلیاں لے آؤ، اپنی عبادات میں بھی تبدیلیاں لے آؤ، جوش و خروش پکڑو، کیونکہ وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح شیطان پاکی دنوں میں، پاکی مہینوں میں سرگرم ہوتا ہے، بھرپور اختیارات کے ساتھ، جو وہ اللہ سے قیامت تک کی مہلت لے چکا ہے، ان ساری اختیارات، قوتوں اور کوششوں کے ساتھ وہ سرگرم ہوتا ہے۔ اس ماہ میں اس کے سارے اختیارات اور اس کی ساری کوششیں معدوم کر دی جاتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ، میں تو ان کو نیکی کے کام بھی نہیں کرنے دوں گا، ذُرِّيَّتَهُ، نہ آدم کو نہ اس کی اولاد کو، میں اپنی پوری کوشش لگا دوں گا۔ اور وہ لگاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی کوئی ایک کوشش بھی رنگ نہیں لاتی، کیونکہ رمضان کی پہلی رات وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں جنت کے داخلے سے روکتی ہے؟ جبکہ وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے۔ اور ابھی ایک اور چیز رہتی ہے، اللہ اکبر، سال میں صرف ایک ماہ ایسا ہے اور ایک رات ایسی ہے کہ جس میں جنت کی ڈیکوریشن، تزئین و آرائش دوبارہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت کو فریش کیا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور وہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ ان الجنہ لتزین فی کل عام مرۃ واحدہ، بے شک جنت سال بھر میں ایک بار تزئین و آرائش کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وَتَقُولُ، اور حدیث میں ہے کہ جنت کہتی ہے اللہم اجعلنی من عبادک فی هذا الشہر سکانا، اے اللہ اس ماہ میں جنت میں داخلے کے لیے رہائشیوں کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک لوگوں کو میرا رہنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلنی من عبادک فی هذا الشہر سکانا۔ مسلمانوں، جنت بلا رہی ہے، رب بھیجنا چاہتا ہے، شیاطین کو، رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اب تو تیار ہو جاؤ، قد اضلکم شہر عظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔